نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 2-3 روز پہلے میں نے آپ کو ایک اطلاع کی تھی کہ سویڈن کے اندر قرآن مجید کو جلانے کا واقعہ پیش آیا ہے، افسوسناک واقعہ، المناک واقعہ۔ اور یہ واقعہ کسی سرپھرے نے اپنے آپ سے نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ وہاں کی حکومت نے عدالت کے حکم سے اس بندے کو سیکیورٹی فراہم کی۔ قرآن جلاتے وقت سویڈن کا جھنڈا تک لہرایا گیا، اور یہ کام کیا گیا عید الاضحیٰ کے اس دن کہ جب عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ باقاعدہ مسجد سے نماز پڑھتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سویڈن کی مینٹلٹی کیا ہے مسلمانوں کے متعلق۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس تعلق سے میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ سویڈن یہ وہ ملک ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کی، بلکہ اس سے پہلے بھی اس طریقے کا واقعہ یہ انجام دے چکا ہے۔ اس کے رد عمل میں پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم بھی ہے، غصہ بھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بغداد کے اندر جو سویڈن کا، جس کو دودھاواس کہتے ہیں یا امبیسی کہتے ہیں، اس پر باقاعدہ وہاں کنٹرول کیا گیا بغداد کے مسلمانوں کی طرف سے، اور وہاں پر بغداد کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ اسی طریقے سے انڈونیشیا کے اندر ایک واقعہ سننے کو ملا کہ سویڈن کی اس نفرت بھرے کام کے اوپر انڈونیشیا کے مسلمانوں نے ایک کام یہ کر کے دکھایا کہ انہوں نے نفرت کا کام کیا، ہم تمہیں نفرت کا جواب محبت سے دیں گے۔ اور انڈونیشیا کے اندر سویڈن کی امبیسی کے باہر کچھ نوجوان بیٹھ گئے اور باقاعدہ قرآن مجید کو تلاوت کیا، بلند آواز سے پڑھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے کہیں پر نفرت کا جواب محبت سے دیا، کہیں پر نفرت کا جواب غصے سے دیا، لیکن کمال یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس گندی حرکت کا جواب اسی انداز میں نہیں دیا۔ یعنی کہ تم قرآن جلاؤ گے تو ہم بائبل جلائیں گے، یا یہودیوں کی کتاب جلائیں گے، یا عیسائیوں کی کتاب جلائیں گے۔ اللہ کا فضل ہے، اتنے غم و غصے کے باوجود مسلمانوں نے ایسی کمزرفی کا ثبوت نہیں دیا، بلکہ آج تو چھوڑیے، آج تک مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ کوئی مسلمان جواری، شرابی، بد سے بدتر، بے عمل سے بے عمل کھڑا ہو اور کسی کی گرنتھوں کی، کسی کے مذہب کی کتابوں کو اٹھا کر کے اس کی بے حرمتی کرنا شروع کر دے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان جانتا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں، اگرچہ ان میں تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن یہ وہ کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نہ ایک موقع پر نازل ہوئی تھیں۔ اس میں گزشتہ پیغمبروں کے واقعات، ان کے نام موجود ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ہم ان کی بے حرمتی کبھی نہیں کر سکتے۔ جبکہ یہ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جس قرآن مجید کو آزادی اظہار رائے کے نام پر یہ جلا رہے ہیں، اس کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتاب کے اندر نام صرف 4 مرتبہ محمد اور 1 مرتبہ احمد آیا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک نام اس میں 25 مرتبہ آیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام 30 میں سے 28 سپاروں کے اندر آیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر خود ان کے نبیوں کا نام ہے، اور یہ جانے انجانے میں ان انبیاء کے ناموں کی اور ان کے واقعات کی توہین کرتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ کتاب اپنی طرف سے ہوتی، اپنی جانب سے لکھی ہوتی، تو اس کتاب کے اندر حضرت علی کا ذکر ہوتا، حضرت فاطمہ کے نام سے صورت ہوتی، حضرت حسین کے نام سے صورت ہوتی، حضرت حسن کے نام سے صورت ہوتی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر صورتیں کن ناموں سے؟ حضرت مریم کے نام سے، حضرت یوسف کے نام سے، حضرت یونس کے نام سے، حضرت ابراہیم کے نام سے، حضرت ہود کے نام سے۔ جو شخص اپنی طرف سے کتاب لیتا ہے، جو شخص اپنی طرف سے دنیا کو کتاب دیتا ہے، اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھے سمجھیں، میرے گھر والوں کو سمجھیں، مجھے جانیں، مجھے پہچانیں، میں مشہور ہو جاؤں۔ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے تذکرہ اس میں کرتا ہے، ان کے نام سے چیپٹر رکھتا ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی کام کر کے نہیں دکھایا۔ دوستو، یہ وہ موقع ہے کہ سویڈن کو اس کی اوقات یاد دلائی جائے۔ مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر ایک جٹ ہو کر اتحاد کا ثبوت پیش کرنا چاہیے، اور سویڈن کے جتنے پروڈکٹس ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان سب کو بین کرنا چاہیے اور ان سب کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، تاکہ ان لوگوں کی جب مارکیٹ ڈاؤن ہو تو ان کو ان کی اوقات کا پتہ چلے۔ اور میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ اتنے مضبوط لوگ نہیں ہیں کہ اگر ان کی مارکیٹ گرتی ہے تو یہ مادہ پرست لوگ ہیں، اور جب ان کے مادے پر ٹھوکر لگتی ہے تو ان کو ان کی نانی یاد آ جاتی ہے، اور یہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دنیا کے سامنے اپنی جو ہے بے ادبی کے لیے معافی بھی مانگتے ہیں، اپنی ان گستاخانہ حرکتوں کے لیے شرمندگی کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ موقع ہے کہ مسلمان مل جل کر کے اتحاد کا ثبوت پیش کریں، اور سویڈن کے ہر پروڈکٹس کو انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کریں، اور جتنی چیزیں سامنے آتی ہیں سب کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع کے اوپر مسلمانوں کو ثابت قدم فرمائے۔